اللہ تعالیٰ سے محبت کتنے لوگوں کا خواب ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ محبت کیسے انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ میں تاریخ اسلامی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ انسان دوسروں کی زندگی سے بہت سیکھتا ہے۔ سید ابو طویل الکندی بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ ان کے ابرو بھی آنکھوں تک ڈھلک چکے تھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک ایسے بوڑھے انسان کو، اور وہ لاٹھی کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے ہر طرح کے گناہ کیا ہوں، ہر شکل میں ہر چھوٹا بڑا گناہ کیا ہو؟ اگر اس کے گناہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ کیا ایسے بدبخت کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نیک کام کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری غلطیوں کو آپ کے لیے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، آپ کی سابقہ ساری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس بوڑھے آدمی نے دریافت کیا، کیا میرے ہر طرح کے گناہ، ہر قسم کی دھوکے بازیاں بھی معاف ہو کر نیکیوں میں بدل جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، اور مسلسل یہی جملہ دہراتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک گناہ گار انسان کو یہ پتا چل جائے ایک بھی گناہ نہیں رہے گا تو اسے یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین سے بڑھ کر اور ہر رشتے سے بڑھ کر بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ میں پھینک دے؟ ہاں، توبہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھتا ہے۔ وہ اپنی طرف قدم بڑھانے والے کی طرف 3 قدم بڑھاتا ہے، اگر وہ 1 بڑھائے وہ 3 بڑھاتا ہے، اور اپنی طرف چل کر آنے والے کی طرف بھاگ کر آتا ہے۔ کیا بندوں سے اللہ کی محبت کا یقین نہیں آئے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ جہاں خود بندے سے محبت کرتے ہیں، وہاں کیسے فرشتوں سے بھی محبت کرواتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محبت کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی محبت کے طریقے سکھا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔